خواب میں کئی صالحین کو، اللہ والوں کو، اللہ کی نیک بندوں کو معراج بھی ہوتی ہے۔ معراج مطلب آسمان تک، مسجد اقصیٰ تک، بزرگوں کی زیارت، فرشتوں سے ملاقات، بے شمار واقعات، بس کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ تو خواب میں ہوتا ہے۔ اگر خواب ہی تھا یہ معراج 27 رجب، تو آقا کہتے میں نے خواب دیکھا، تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کیسا بھی دیکھ سکتا ہے، معراج بھی دیکھ سکتا ہے، نہیں بھی دیکھ سکتا، مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے۔ خواب میں انسان چاہے کہیں بھی جا سکتا ہے۔ صالحین کو معراج ہوتی ہے، اچھے اچھے خواب آتے ہیں، صالحین کو سچے خواب آتے ہیں، اولیاء اللہ کو اور اس سے بڑھ کر اچھے خواب آتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو خواب میں آقا کا دیدار بھی کر چکے ہوتے ہیں، اللہ کا دیدار بھی کر چکے ہیں۔ تو اگر خواب ہوتا تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، ہوا ہوگا بے شک، لیکن اعتراض ہونا یہ بتا رہا ہے جب سرکار نے صبح میں کہا کہ مجھے رات کو معراج ہوئی اور ایک زلزلہ برپا ہو گیا، سوال پہ سوال ہو گئے، کوئی کیا پوچھ رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے۔ یہ زلزلہ بتا رہا ہے، سوالوں کا زلزلہ، کہ یہ خواب والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں معراج ہوئی ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے نہیں روحانی ہوئی تھی، یہ کون سی روحانی؟ ہو سکتا ہے کسی کے خیال میں آئے، جسم یہاں رہا روح والے، تو بھائی روح گئی ہے، اگر جسم یہاں تھا تو اس کے لیے سواری کی کہاں ضرورت ہے؟ براق لایا گیا، براق پر بیٹھے، یہ تو جسم کے لیے سواری چاہیے، گاڑی چاہیے، براق چاہیے۔ اگر خواب روحانی تھا تو روح کے معاملے میں نہ براق کی ضرورت، نہ سواری کی ضرورت، نہ جبرائیل کی ضرورت، نہ کسی اور کی ضرورت ہے نا۔ جسم یہاں ہے، روح سفر کر کے آ جائے، یہی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ براق کا لانا، یہ سارے جو درمیان میں کچھ واقعات ہوئے، بتا رہا ہے جسم خود حاضر تھا، نہ خواب تھا، نہ روحانی نہ منامی، بلکہ جسمانی روحانی دونوں ساتھ میں معراج ہو رہی تھی، یہی ہوا۔ اور پھر اللہ کا کلام دیکھو، سبحان اللہ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ۔ اب جب اس کو آیت پڑھی جائے گی، اس کو آگے لفظ منایا جائے گا تو سبحان الذی آ جائے گا، لیکن اگر روکیں گے تو سبحان اللہ ہے۔ تو اللہ کیا فرمائے؟ سبحان اللہ، یعنی پاک ہو کس چیز سے؟ شک اور شبہات سے، شک سے پاک، شبہات سے پاک ہو، لے گیا اپنے بندے کو۔ ارے بھائی ایک بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے، کب کہتا ہے؟ کوئی ایسی بات پہ سبحان اللہ کہتا ہے جو خرق عادت ہو، عادت سے ہٹ کر ہو، کوئی چیز سے ہٹ کر ہو، تب انسان سبحان اللہ کہتا ہے نا۔ ابھی کوئی کھانا کھا رہا ہے سبحان اللہ، یہ کیا نارملی بات ہے، نیچرلی بات ہے۔ چل رہا ہے، چلنے میں سبحان اللہ، ارے یہ کیا ہے؟ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، سبحان اللہ، یہ نہیں ہے۔ سو رہا ہے، سبحان اللہ، یہ نہیں۔ اس سے تمام سے ہٹ کر کوئی چیز ہو، تبھی تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، تبھی ہم سبحان۔ ابھی قرأت کی جاتی ہے، اگر عام روزانہ کی طرح طرز پہ کی جائے تو کوئی، لیکن اس سے ہٹ کر تھوڑا اوپر کا لیول لے کر، سانس کو روک کر جب قاری قرأت کرتا ہے تب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہے نا۔ تب کی جاتی ہے جب بالکل عقل سے اوپر والی بات ہو، بہت تعجب والی بات ہو، بہت زبردست ہٹ کے بات ہو، تب سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ خدا نے سبحان اللہ کہا ہے نبی کی معراج پر۔ اگر کوئی شک کرتا ہے اور کہتا ہے جسمانی تھی، خواب کی تھی، آدھی ادھوری تھی، اقصیٰ تک ہی گئے تھے، وہاں کے بعد اگر کوئی اس طرح کا کہتا ہے تو وہ صرف اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ نبی کی معراج پہ ہوئی، بلکہ نبی کی معراج کو ایک خواب یا منامی بتا کر کے خدا کے اس کلام کو حقیقت سے ہٹا رہا ہے۔ اور خدا کا کلام سچا ہے، حقیقت ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ کوئی بناوٹی ہے، وہ حقیقت اور بالکل ریئلائٹ ہے، بالکل روبرو ہے، وہ کوئی خواب پہ نہیں۔ مطلب خدا بتانا چاہتا ہے، اے لوگو سبحان اللہ، سنو میرے حبیب کو میں نے صرف اقصیٰ تک معراج نہیں کرائی، میرے حبیب کو صرف مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء بنا کر معراج نہیں کرائی، میرے حبیب کو صرف پہلے آسمان، دوسرے آسمان، 30 اور 7 آسمان، 7 آسمان تک کی معراج نہیں کرائی، بلکہ میرے حبیب کو سدرۃ المنتہا تک بھی نہیں، اس سے بھی آگے لام عرش اعظم تک، اور عرش اعظم کے اوپر لا مقام اور لا مقام سے اوپر حجاب اکبر میں، حجاب اکبر سے حجاب عظمت میں، اور اس سے 2 اسٹیپ اور آگے لا کر حبیب کو اپنے دیدار کا جلوہ نصیب فرمایا۔
کوئی کہتا ہے سدرہ تک ہوئی حدیث میں. تو بھائی کافروں نے جو سوال کیے، بس آخری بات، معراج واقعہ ہی ایسا ہے، دن نکل جائے رات نکل جائے. کافروں نے جو سوال کیے، مسلمانوں نے جو سوال کیے، دوسرے حضرات نے، تو جس کی پہنچ جہاں تک تھی حضور نے وہاں تک بتایا. کافروں نے کہا تو مسجد اقصیٰ تک بتایا، اوروں نے پوچھا تو آسمانوں کی اس کی لیاقت، اس کا علم، اس کی سوچ آسمانوں تک ہے تو اس کو وہاں تک بتایا. پھر جب ابو بکر عمر عثمان آ گئے تو ان کو پھر عرش کی باتیں بتائی. لیکن جب بالکل خلوت ہو گئی تو پھر وہاں لامکہ کی بھی باتیں بتائی گئی. جس کی پہنچ سوال کرنے والی کی جہاں تک تھی وہاں تک حضور نے فرمایا ایک حدیث نہ دیکھو، ساری حدیثیں جمع کر لو. مکے کا سفر بھی تمہارے سامنے، اقصیٰ کی امامت بھی تمہارے سامنے، اور لامکہ جانا، ہزاروں باتیں کرنا، دیدار کرنا، شفاعت کی سند لے کے آنا، اور زمین پر واپس بستر پر آ جانا، سارا کا سارا تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا. رائے تو کہاں معراج ہوئی، ہم نے کہا آمنا صدقتا، ہمارا تو ایمان ہے. اور نماز کے بعد عرش پر جا کے آئے تو بندہ جا کے آتا ہے کچھ تحفہ لاتا ہے، تحفے تحائف لاتا ہے. بھئی وہاں جا کے آئے کیا تحفہ لائے، وہ چیز ہوئی کیا تحفہ لائے، آقا کیا تحفہ لائے اس امت کے لیے. کہاں نماز لے کر کے آیا ہوں، روزہ لے کے آیا ہوں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لے کر کے آ رہا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی نظرات